پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس ملک کے اندر کیا سیاست کا یہی رنگ رہے گا, متبادل قیادت سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی. شیخ صاحب آپ کو معلومات دینا چاہتے ہیں, پہلے وہ مکمل کر لیں پھر میں سوال کروں. کیا معلومات اس وقت کیا بات ہو رہی ہے؟ اچھا آپ کا اعتراض جو ہے شیخ صاحب وہ اس پر ہے کہ پی ایم ایل این نے سیاسی چال ٹھیک نہیں کھیلی یا اپوزیشن کی سیاست ٹھیک نہیں کی, دونوں مختلف. میرا خیال ہے کہ نہ پی ایم ایل این نے ہاتھ آسمان پہ لگائے, کوئی جنون اپوزیشن کے ہوتے ہیں, نہ پاؤں زمین پہ لگائے, خلا میں لٹ کر یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. انہوں نے پنجاب کو بھی بچایا اور اپنی ساکھ کو بچانے کی بھی کوشش کی. یہ فیصلہ آئندہ الیکشن کریں گے کہ انہوں نے کس چیز کو بچایا اور کس کو گنوایا. انہوں نے کل ایک الیکشن لڑا ہے, وہ کشمیر میں لڑا ہے, اس میں نے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی خدمت کی. اب جو دس از مائی پرسنل, کس طرح کی ہے کہ انہوں نے ووٹ تقسیم, آپ دیکھیں نا رائٹ ونگ کے اور مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ کے آپ ووٹ دیکھیں وہ کتنے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ووٹ کتنے ہیں. اور اگر یہی غلطیاں دہرائی جائیں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک متبادل سوچ اور فکر اور گرو اور ایک تھرڈ فورس سامنے نہیں آتی, وہ کتنی بڑی تعداد میں آتی ہے, اس کا فیصلہ الیکشن کرے گا, تو پھر یہی حالات رہیں گے. میں طلعت بھائی ایک تو میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این رائٹ ونگ لیفٹ ونگ کے چکر سے نکل گئی. ہم سب اس چکر میں تھے, کبھی میں بھی بڑا جذباتی رائٹ ونگر ہوتا تھا. وہ اب کہانی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ایک سیدھا اصول ہے کہ وہ تمام سیاسی قیادتیں, پہلی بات, جنہوں نے ماضی میں فوجی مارشل لاؤں کی حمایت کی یا ان کے ذریعے آئے, وہ ایک ماضی کا ٹائم بھی بتا دینا خواجہ صاحب. نو, میں اب جملہ پورا کرنے دیں گے تو ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس میں میری قیادت ہو یا پیپلز پارٹی کی قیادت ہو, وہ راستے غلط تھے, وہ ٹھیک راستے نہیں تھے, ان سے پاکستان کو نقصان ہوا. ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی یا وہ سیاسی گروپ جو اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کو نہیں مانے گا, اسی کے ساتھ مل کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ادروائز ہم یہ جنگ تنہا لڑیں گے اور ہمارے اندر یہ جنگ لڑنے کی کیپیسٹی موجود ہے. جو کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے, اور جس طرح شیخ صاحب بھی فرما رہے ہیں, خود شیخ صاحب خود ایک فریق بھی ہیں چونکہ ہمارے ساتھ سیاست میں, ان کی جو رائے ہوگی ظاہر ہے وہ ایک امپارشل رائے نہیں ہے, لیکن میں اس کا احترام کرتے ہوئے, جناب اگر ہمارے ساتھ ایک جگتو فرنٹ نہیں بنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کئی برس سے وسل سننی چھوڑ دی ہوئی ہے, اور ہم وسل نہ سنیں گے جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے. میرا خیال ہے جتنا میرا تعلق ہے, اور آپ کو شاید اس کا اندازہ ہے, میرا بہت تعلق ہے مسلم کانفرنس کی قیادت کے ساتھ. سردار قیوم صاحب میرے والد کی جگہ پہ ہیں, عتیق صاحب میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں, لیکن ود آل ریسپیکٹ جو مسلم کانفرنس کی پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس ہے, پی ایم ایل این اس کی انکاری ہے. اب اس کا بدقسمتی سے فائدہ زرداری صاحب کو ہوا ہے. یقیناً جب ہم گئے ہیں, ہماری 35 دن کی 40 دن کی وہاں پہ پارٹی تھی, ان کی 35 سال کی پارٹی تھی, ہماری 10 نشستیں بنی ہیں, کل بھی ہم نے ایک سیٹ جیتی ہے. آپ کا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو اس کا فائدہ ہوا ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے کشمیر کی پالیٹکس میں جی او سی مری فیصلے کیا کرتے تھے. آپ کو یہ بات پتہ ہے اچھی طرح مجھ سے زیادہ, نواز شریف کو بھی پتہ ہے, ہم وہ پتہ ہے. ہم نے ایک جملت پورا کرنا, ہم نے ڈیفائنس کی پالیسی لی ہے نا. ہم نے کہا نہیں, کوئی جی او سی مری کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ صدر آزاد کشمیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا فیصلہ کرے. اس کا اگر حادثاتی طور پہ پیپلز پارٹی کو اس بار فائدہ ہو گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سیاست سیدھے ٹریک پہ چل رہی ہے. پیپلز پارٹی کو آپ آج کل کی پیپلز پارٹی کو پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں نا آپ؟ جی سمجھتے ہیں. تو پنجاب میں اتنے عرصے آپ نے ان کے ساتھ حکومت چلائی, ایک ابھی اپوزیشن گرینڈ کوشش کیجیے ان کو بھیجنے کی. اب آپ کسی کو ٹھوکر مار کے نہیں نکال سکتے. آپ نے ان کو رکھنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی. گرینڈ الائنس آپ نے بنانے کی کوشش کی ایم کیو ایم کے ساتھ, کمبائنڈ اپوزیشن. گرینڈ اپوزیشن کی ٹرم سر میڈیا کی. اچھا چلیں کمبائنڈ اپوزیشن کر لیں. تو دیکھیں تو ایم کیو ایم کو آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں, پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے جی, ایم کیو ایم جو ہے وہ اب ہمارے ان کے چونکہ ریلیشن شپ ابھی چل رہی ہے, کل بھی ہم نے ملنا ہے آپس میں. اسٹینڈ آپ کو کلیئر لینا, اس طرح آپ نے کہا جی کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, آپ نے مجھے پکڑ لیا. ویسے دیکھیے جی, میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی مول لے سکتی ہے, میں نہیں سمجھتا. تو اب تو ٹیکنیکلی پھر آپ کے ساتھ نہیں مل سکتی؟ نہیں بھائی, تو ہمارا ان کا کوئی انتخابی تو ہونے جا ہی نہیں رہا.